اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس خالق و مالک و رازق و عرض السماوات والارض نے ہمیں پیدا کیا. درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا صاحب کعبہ قوسین و ادنیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ کے لال کل کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر. عزیز ساتھیو، آپ پہلے بھی کافی خطابات سماعت فرما چکے ہیں اور بعد میں بھی انشاءاللہ العزیز کثیر علماء خطباء جن کے خطابات آپ سماعت فرمانے والے ہیں. میں چند ہی منٹوں میں آج کی رات کے بارے میں چند ایک گزارشات آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. یہ رات ایک ایسی رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی احسن اور پیارے انداز کے ساتھ ایک سوال کرتے ہوئے اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے، ما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ حقیقت بات ہے ہم لیلۃ القدر سے حقیقت میں آشنا نہیں. جس انداز سے میرے مالک نے کہا ہے آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، آج ہی کی رات کو لے لیا جائے. تقریباً 552 منٹ کی رات تھی جو مغرب کی اذان سے شروع ہو کر کے فجر کی اذان پہ ختم ہونے والی ہے. اس رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہماری زندگی کے ایام میں بہترین ایام ہیں. اگر منٹوں اور سیکنڈوں میں حساب لگایا جائے، اگر آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو، ایک منٹ کی عبادت 23 گھنٹوں کی عبادت سے بہتر ہے. ایک سیکنڈ کی عبادت 23 گھنٹوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر اللہ اس رات میں ایک منٹ کی عبادت کا ہمیں موقع فراہم فرماتے ہیں تو وہ ایک منٹ ہماری زندگی کے کم و بیش 53 دنوں کی عبادت سے بہتر لگتے ہیں. اگر اللہ ہمیں ایک گھنٹہ عبادت کا موقع فراہم فرما دے تو کم و بیش 9 سال 8 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اگر میرے مالک نے پوری رات ہی عبادت اور پوری رات ہی عبادت کا موقع فراہم فرما دیا تو وہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہوگی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ہمیں صحیح معنوں میں لیلۃ القدر کی عبادت کا موقع فراہم فرما دے. یقیناً جہاں پہ نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کو کرنا، ذکر و اذکار کو کرنا عبادات میں لکھا جاتا ہے، وہی ہم اللہ سے امید بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارا رحمان رب جو ہے ہمارا یہاں پہ دین سیکھنا اور سکھلانا بھی عبادت میں ہی تحقیق فرمائے گا.
میں اس رات کے پیش نظر چند ایک چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی گوش گزار کروں گا جو بیٹھے بیٹھے آپ کرتے ہیں اور نامہ اعمال میں میرا اللہ اربوں خربوں نیکیاں آپ کے اور میرے نامہ اعمال میں درج فرما دیتی۔ میرا مالک جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے، ہمارے بخشنے کے لیے طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کے طریقے جو ہمیں میرا مالک دیتا ہے۔ نماز پڑھی جائے، ایک سے لے کے دوسری نماز تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے کے لیے آیا جائے، 7 دنوں کے گناہوں کو میرا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان آ جائے تو 1 سال کے گناہ میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ زندگی میں اللہ حج کی سعادت عطا فرما دے تو پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ ختم کر کے یوں کر دیتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس مالک نے ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر پیکیجز دیے ہیں، کس قدر میرے مالک نے میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے۔ اگر رات کو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے، صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے، میرا اللہ ساری رات کی عبادت نامہ اعمال میں تحریر فرما دیتے ہیں۔ کبھی پیارے پیغمبر نے یوں بھی فرما دیا کہ جو بندہ رات کو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، پھر امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور اس قیام کے بارے میں آپ نے بہت سے خطیبوں سے، بہت سے وعظ سے یہ حدیث سماعت فرمائی ہوگی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کا قیام کرتا ہے، میرا اللہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی کالی کملی والے نے یوں بھی فرما دیا کہ جو بندہ رمضان کا قیام امام کے ساتھ کرتا ہے، جیسے امام نے قیام کیا ویسے قیام کرتا ہے، میرا اللہ پوری رات کی عبادت کو اس کے نامہ اعمال میں تحریر فرما دیتا۔ کیسے؟ امام کے ساتھ۔ جب امام نے پہلی رکعت کے لیے اللہ اکبر کہا، آخری رکعت کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے درمیان 8 رکعتوں کو پڑھنے والا، امام کے ساتھ پوری رکعتیں ادا کرنے والا، اللہ کے دربار میں وہ پوری رات کی عبادت کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں تحریر فرما چکا ہے۔ اور یہ راتیں کس قدر فضیلت والی، اہمیت والی ہے۔ ان راتوں میں ایسے اعمال بھی ہے جو میں اور آپ چھوٹے سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رب محمد کی قسم ہے وہ اعمال ایسے اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو اجر کے اندر بہت بلند لے کے جانے والے۔ آئیے ایک ایسا عمل بھی بتا کے چلتا ہوں آگے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یوں بھی سمجھ آتا ہے، آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی دنیا میں؟ تقریباً 2.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر موجود ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ بندہ چند سیکنڈ کے اندر 2.25 ارب کے قریب نیکیاں نامہ اعمال میں تحریر فرما لے؟ ایک ایک نیکی کے لیے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک نیکی لینے کے لیے انسان چاہتا ہوگا کہ میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں جو تھی آج میں دے کر کے ایک نیکی لے لوں، لیکن اس دن بھی ایک نیکی ملنے کے لیے، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور ایک طرف 1.5 ارب 2.25 ارب نیکییں چند لمحوں میں میرا اللہ آپ کے اور میرے نامہ اعمال میں تحریر فرما دیتا۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من استغفر لمؤمن والمؤمنۃ ولکل مؤمن والمؤمنۃ حسنہ، اور جو بندہ ایک مومن کے لیے استغفار کرتا ہے اور میرا اللہ ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں تحریر فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک نیکی
ایک مومن کے لیے کی ایک نیکی، پہلے دعویٰ تو یہ تھا کہ اللہ 1.5-2 ارب نیکی نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ آئیے جو بندہ اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ کتنا وقت لگا ہے؟ چند سیکنڈ، لیکن میرے مالک نے ان چند سیکنڈ کے اندر 1.5-2 ارب نیکیاں نامہ اعمال میں تحریر فرما دی ہے۔ جتنی تعداد دنیا کے اندر مومنین کی ہے، اللہ ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی کو نامہ اعمال میں تحریر فرما دی۔ اللہ اکبر۔ پھر زبان حال سے ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن ادا کرتے ہوئے ان اعمال کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ آئیے یہ بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے ذہن کے اندر رکھ لے، اپنے دلوں کے اوپر آویزہ کر لے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیے اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نظر میں وہ نیکی چھوٹی ہو، اللہ کے ہاں وہ نیکی بہت بڑی ہو سکتا ہے جس گناہ کو میں چھوٹا سمجھ کے کرنے والا ہوں میری نظر میں بڑا چھوٹا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک بندہ نیکیاں کرتا کرتا جنت کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، لیکن زبان سے کچھ ایسے کلمات کہتا ہے جو کلمات اس کے لیے بڑے ہی معمولی ہے، لیکن اللہ کو وہ کلمات بڑے ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کلمات کی وجہ سے جنت کی دہلیز سے اٹھا کر کے جہنم کی گہرائیوں میں اس کو گہرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ بندہ جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا، گناہ کرتا کرتا ایسے ہوا کہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، لیکن زبان سے ایسے کلمات کو ادا کیا جن کو آپ تو بڑا معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کو وہ کلمات بڑے پسند آئے۔ اللہ نے جہنم کے کنارے سے اٹھا کر کے اس کو جنت کے وسط کے اندر مکان کو بنا دیا۔ یہ وہ نیکیے، یہ وہ گناہ جو مجھے اور آپ کو تو چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ انہی نیکیوں کو دیکھ کر مجھے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث یاد آتی ہے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے، پیارے پیغمبر کی چچا زاد بہن پیارے پیغمبر کے پاس آتی ہوئے سوال کرتی ہے اے میرے محبوب، میرا دل تو چاہتا ہے اللہ مجھے مال و دولت دے، لیکن میرے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے مال و دولت موجود ہو، میں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتی رہوں، اللہ مال و دولت مجھے عطا فرمائے، میں اللہ کے راستے میں قربانی کرتی رہوں، بیت اللہ میں جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتی رہوں، لیکن مال و دولت موجود نہیں۔ اے میرے محبوب، میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے طاقت دے، میں غلاموں کو آزاد کرتی رہوں، اللہ مجھے جہنم سے آزاد کرتا رہے، لیکن میرے پاس تو مال و دولت ہی نہیں۔ اے میرے محبوب، دل چاہتا ہے آج بڑی ہو چکی ہوں، لاغر ہو چکی ہوں، ساری رات عبادت کرتی رہوں، اتنی نیکیاں کروں کہ زمین و آسمان کا خلا بل جائے۔ پیارے پیغمبر مسکرائے، کہا ام ہانی پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جو عمل کرتی رہو گی اللہ تیری ساری نیتوں کو پورا فرما دے گا۔ آپ وہ عمل کریں گی، اللہ اس عمل کی وجہ سے آپ کو سونے اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ آپ یہ عمل کریں گی، اس عمل کرنے کی وجہ سے میرا مالک جو ہے آپ کو سنے سامان اور پلان کے گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر عطا فرما دے گا۔ آپ یہ ایک عمل کرے گی، میرا مالک جو ہے
आपको बैतुल्लाह में जा कर के जानवरों को ज़िबा करने का, कुर्बानी करने का अजर अता फरमा देगा। सैयदा उम्मे हानी मुस्करा करके खुशी के साथ पूछती हैं, अल्लाह के नबी वो कौन सा अमल है? प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अमल क्या है? बड़ा छोटा अमल है देखने में, हकीकत बात है अक्सर मेरे साथी भाई ये अमल करने वाले हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे हानी 100 मरतबा ये कलिमात पढ़ लिया करो। कौन से कलिमात? प्यारे पैगंबर फरमाते हैं 100 मरतबा सुबहान अल्लाह को पढ़ लिया कर, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ लिया कर, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर को पढ़ लिया कर, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ लिया कर। ये चारों कलिमात 100 मरतबा पढ़ना तेरा काम है। मेरे महबूब इससे मिलेगा क्या? सही उल जामे में इमाम अलबानी लिखते हैं और सिलसिला हदीस सहिया में इस हदीस को लेके आते हैं। मुस्नद अहमद की रवायत है जो सही सनद के साथ साबित है। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, उम्मे हानी से मिलेगा क्या? मिलता ये है कि 100 की वजह से मेरा अल्लाह 100 गिनती को पूरा करते हुए आपको 100 गुलाम आज़ाद करने का अजर अता फरमा देगा। साथ ही ऐलान फरमा दिया, सिर्फ 100 गुलाम नहीं, 100 गुलाम वो जो आले इस्माइल में से है। आज आप अंदाज़ा लगाइए किसी इंसान को ख़रीदने की कीमत क्या होगी? करोड़ों में भी खरीदा नहीं जा सकता। अल्लाह 100 इंसानों को ख़रीदने का, ख़रीद करके फिर आज़ाद करने का अजर नामा अमाल में तहरीर फरमा देते। इससे आगे बढ़ के अल्लाह 100 घोड़े सने सामान और पलान के मुजाहिदीन के लिए वक़फ़ करने का अजर नामा अमाल में तहरीर फरमा देते। अल्लाह 100 कुर्बानी के नहीं बल्कि दूसरी रवायत के मुताबिक जो है नहर के अल्फाज मौजूद है। अल्लाह 100 ऊँट की कुर्बानी करने का अजर, सिर्फ 100 ऊँट की कुर्बानी ही नहीं करनी बल्कि 100 ऊँट की कुर्बानी बैतुल्लाह में ले जाके करने का अजर अल्लाह फरमा। अब देखिए एक ऊँट की कीमत क्या होगी? तकरीबन 2-3 लाख होगी और 2-3 लाख ही बैतुल्लाह में ले जाने का भी खर्चा होगा। अल्लाह ये 100 मरतबा पढ़ने की वजह से 100 कुर्बानियाँ बैतुल्लाह में ले जाके ज़िबा करने का अजर अता फरमाते हैं। और चौथी चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना टाइम लगता होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस कलमे की वजह से 100 मरतबा ज़मीन और आसमान का खला जितना है अल्लाह सारे का सारा जो है नेकियों से भर देते हैं। आइए प्यारे भाइयों, ये चंद एक चीज़ें, चंद एक कलिमात जो मेरी और ज़बान आपकी ज़बान के लिए अल्लाह की कसम जीनत भी है, सुकून भी है, इत्मीनान भी है। आइए अपनी ज़बानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर कर दे। अल्लाह जिसको ज़िक्र की नेमत अता कर देते हैं अल्लाह उसको सारी दुनिया की नेमतें अता फरमा देते हैं। अल्लाह ने ज़िक्र के अंदर ये चीज़ रखी है, जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह उसकी परेशानियों को ख़त्म करते हैं, उसकी मुसीबतों को ख़त्म करते हैं, उसके दुखों को ख़त्म करते हैं, उसकी परेशानियाँ ख़त्म होती है, उसके दुख मुसीबतें और मसाइब ख़त्म होते हैं। अल्लाह उसके दिल को सुकून देते हैं, इत्मीनान देते हैं। अल्लाह उसके दिल के अंदर राहत पैदा फरमाते हैं। अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देते हैं। अल्लाह घर में सुकून देते हैं। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह घर की परेशानियाँ ख़त्म करते हैं। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह कारोबारी परेशानियाँ ख़त्म करता है। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है मेरा अल्लाह कारोबार में बरकतें अता फरमाते हैं। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह घर में रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है फरिश्ते उसके लिए ज़िक्र करते हैं। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है फरिश्तों में मुअज़्ज़ज़ होता है। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है मेरा अल्लाह उसका नाम लेके ज़िक्र करते हैं। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह के बंदे उसका ज़िक्र करते हैं। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह लोगों के दिलों में उसके मोहब्बत को पैदा फरमा देते हैं। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह दुनिया को संवार देता है। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह मौत की सख्तियों से बचा लेता है। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह कब्र की सख्तियों से बचा लेता है। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह हशर की सख्तियों से बचा लेता है। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह हशर की गर्मी से बचा लेता है। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह अर्श का साया अता फरमाते हैं। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है मेरा अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेते हैं। सिर्फ महबूब ही नहीं
بلکہ میرا اللہ اس کو جنت کا مالک بنا دیتے ہیں. یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. آئیے یہی رمضان جو ہے مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے. اسی کے لیے تو میں کہہ دیتا ہوں اے مسلمان اپنے وقت کو ضائع نہ کر. اے پیارے مسلمان اپنے وقت کو جو ہے ضائع نہ کر. ابھی وقت ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ کر لے. اللہ کی قسم اللہ جس کو ذکر کی معرفت عطا فرما دیتے ہیں وہ دنیا میں سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین سردار صاحب حفظہ اللہ.